اچھا جی، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں اکثر توہمات اور وہموں کا شکار رہتے ہیں، اور یہ وہم جو ہے نا ہمارے ذہن کو پریشان کرتے ہیں مختلف حوالات سے. مطلب مختلف حوالے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی وجہ سے کسی وہم کا شکار ہے، کبھی کسی وجہ سے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام پر اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھ پاتے ہیں. میں گاڑی لاک کر کے آیا تھا، نہ جانے دل کو کیسا دھڑکا لگا. شاید میں لاک کرنا بھول گیا، شاید دروازہ کھلا رہ گیا. میں تیسری منزل سے بھاگتا ہوا آیا، چیک کیا تو گاڑی لاک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. پھر ایسا اکثر ہونے لگا. کبھی لگتا ہے دروازے پر کوئی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا. میں نے دیکھا جیسے وہاں کچھ تھا مگر کچھ نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا. کسی کا حال پوچھنے جاتا ہوں تو لگتا ہے جیسے مجھے بھی وہی بیماری ہو گئی. ڈاکٹرز کہتے تھے کہ کچھ نہیں، مگر میرا وہم میری بیماری بنتا جا رہا تھا. بار بار ہاتھ دھونا، اپنا گلاس علیحدہ رکھنا، اپنے ہر کام کی تصدیق بار بار کرتا. کبھی آنے والے دنوں کا خوف عجب اندیشوں میں گھیر لیتا، اپنے ہی دشمن لگتے. کبھی لگتا جیسے ساری دنیا ہی مجھ سے خائف ہے. یہ تو صرف ایک کہانی تھی، مگر ہم ایسی کئی کہانیاں اپنے ارد گرد، اور کسی حد تک یہ تو صرف ایک کہانی تھی. اپنی اپنی ذات میں ایسی بے شمار کہانیاں موجود پاتے ہیں. وہم ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر آپ کی ذات، آپ کی زندگی کے انتشار کا سب سے بڑا محرک. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر ایک انجانا سا وہم آپ کو خوش ہونے ہی نہیں دیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وہم ایک خود ساختہ تصور ہے جس کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہوتی، مگر یہ آپ کی ذات، آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت کی بنیادوں میں عدم تحفظ، عدم اعتماد اور عدم یقین کی صورت بسیرا کر لیتا ہے. ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. یہ صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہی وہم اگر نفسیاتی بیماری کی صورت اختیار کر لے تو آپ کو تنہا کر دیتی ہے. اسی شک کی آہٹ محبت کے سبھی نغموں کو خاموش کر دیا کرتی ہے. ایک اور جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو. اگر دیکھا جائے تو زندگی کے دکھ سکھ اور دشواریاں اپنی جگہ، لیکن اکثر ہم اپنی زندگی میں جن مسائل یا الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہی خود ساختہ وہم، اندیشے اور شکوک و شبہات ہوتے ہیں. ہماری یہی توہم پرستی اور فطرت سے دوری ہمیں بہت سی خوشیوں سے محروم کر دیتی ہے. کبھی کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا کام کی ناکامی کا باعث سمجھا جاتا ہے، تو کبھی دن اچھے اور برے جانے جاتے ہیں. شادی اور دوسری خوشیوں کے انعقاد کے لیے دنوں اور مہینوں کا نیک شگون لیا جاتا ہے. کبھی چاند اور سورج گرہن کو بھاری سمجھا جاتا ہے تو کبھی جمعے کے دن کی عید کو. دیوار پر کوا بول جائے تو مہمان کی آمد تصور کی جاتی ہے. کالے اور دیگر رنگوں سے بھی کچھ وہم وابستہ ہوتے ہیں. کبھی سایہ دار جگہوں کا خوف، کبھی لکی اور بیڈ نمبر کا خوف.
اسلام سے قبل عرب ایسی ہی توہم پرستی کا شکار تھے، یہاں تک کہ ان کی اکثر روایات اتنی توہمات پر منحصر ہوتی تھی جو نسل در نسل چلتی تھیں، مگر اسلام کی مکمل آمد نے ان سب باطل تصورات اور توہمات کا قلعہ کما کر دیا اور قرآن اور سنت رسول کو ایک مکمل ضابطے کی صورت پیش کیا جس میں کسی شک یا وہم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام تو ایک مکمل دین ہے جو آپ کو ہر لحاظ سے یقین پر زور دیتا ہے۔ جہاں پر شک کی بات آ جاتی ہے اس چیز سے بالکل اپنی چہرہ پھیر لیں، اپنی توجہ پھیر لیں، کیونکہ جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں پر آپ کا اعتقاد، آپ کا ایمان ہے، اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے جہاں پر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس ضابطہ حیات میں شک کی کہیں کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں کچھ بھی مبہم نہیں۔ وہم وہ بند گلی ہے جس میں شک، اندیشے، خدشے اور وسوسے اندھیروں کی صورت ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ